بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ بسم اللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، صدق الله العظيم۔ کہو اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 46 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ہر طور سے انسانوں کو بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کی سچی زبانوں سے پیغام حق، سچا دین ہر دور ہر زمانے میں عطا کیا ہے۔ خوش قسمت ترین انسان حق کو قبول کرنے والے ہوئے، اور سب سے بڑا بدبخت وہی ہے جو حق کو ٹھکرا دے، سورج کو دیکھ کر کہے کہ کالی رات ہے دن نہیں۔ اس کا پھر اس ضد اور عناد کا کوئی علاج ہوتا نہیں ہے۔ عقل سے، منقولی اعتبار سے، استدلال ہر طور سے کسی شخص کو سمجھایا جائے اور سمجھانے والا بہت ہی خیر خواہ ہو، جب وہ اس کی بات نہ مانے اسے ایک دلی دکھ اور صدمہ ہوتا ہے، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور اس کماش کے لوگوں کو سمجھا کر نتیجے میں ضد اور عناد کا، انکار اور تکذیب کا معاملہ پڑا تو آپ کا دل بڑا کبیدہ اور رنجیدہ ہوتا تھا۔ رنج و غم آپ کو لاحق، اللہ پاک نے اس کو دور کر دیا۔ فرمایا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اور ہمارا قرآن اس کے لیے کافی ہے، اور آپ نے ساتھ میں اس کی تشریحات کر کے خدائے پاک کی وحدانیت، اس کی شان الوہیت اور ربوبیت کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے، اور خوش نصیبوں نے مان کر اطاعت کی ہے اللہ کی اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رہا معاملہ ضدی مشرکین اور کفار کا، ان کا فیصلہ رب کے حوالے کر دیں، اور آپ کی دعا اور اللہ کے سامنے یہ التجا ہونی چاہیے جو اللہ پاک نے خود بتائی۔ اور اس آیت پاک میں دعائیہ کلمات ہیں جن کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو رات کے اوقات میں عبادت کے لیے جاگتے تھے
تو سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں خود سنتی تھی جب آپ اٹھتے تو یہ آیت پہلے تلاوت کرتے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے، یہ دعا مانگتے، اور دعا وہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ یوں دعا کریں، قل، آپ کہیں کہ اللہم فاطر السماوات والارض۔ ہم سب کو چاہیے، یہ بالکل آسان الفاظ ہیں، جب نیند سے رات کو بیدار ہوں تو ہم بھی اس آیت کی تلاوت کریں، اور لکھا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر پھر کوئی بھی دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوتی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہو جائے، ایک سیکنڈ میں سب کچھ ہو جائے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ابھی ہم سارے مل کر دعا کریں کہ 6 بجے ہیں تو اے اللہ ابھی سورج نکال دے 20 منٹ پہلے، نہیں، وہ اللہ کا ایک قانون ہے، لیکن یہ نہیں مانا کہ ہماری دعا رد ہوتی ہے، نہ۔ فرمایا کہ اللہم، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ دعا کریں، اے اللہ فاطر السماوات والارض، بغیر کسی سابقہ نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات، اے اللہ تو وہ شان رکھتا ہے کسی اور میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نشان، کوئی مادہ، کوئی کچھ نہ تھا، تو نے اپنی قدرت سے آسمان پیدا کر دی، زمین پیدا کر دی۔ اب پیدا کے لیے عربی زبان کے مختلف الفاظ میں مشہور تو خالق ہے، پیدا کرنے والا، اور یہاں ہے فاطر، فاطر بھی پیدا کرنے والے کو، لیکن بغیر سابقہ نمونے کے، ڈیزائن کے اور چیزوں کے، پہلے کچھ نہ تھا اور اس کو سب کچھ کر کے ہمیں دکھا دیا، وہ ذات فاتح ہے۔ ہمارا نقشہ، ہماری صورت، ہماری شکل کہیں نہیں تھی کہ ہمارے ماں باپ نے کہا ہمارا بیٹا ہے سونا، فاتح اللہ کی ذات ہی فاتر ہے، فاطر السماوات والارض۔ ایک انسان کیا، ساری ہی کائنات اللہ نے فاتر، اس شان فاتر ہونے کے ناطے بنائی ہے۔ اور اگلا جملہ کیا کہنے کہ عالم الغیب والشہادت، اے اللہ تو ساری چھپی چیزوں، پوشیدہ چیزوں، نہ نظر آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب کرونے کا بڑا رولا اور جراثیم کا، اور ڈاکٹروں نے، حالانکہ یہ اپنے اعتبار سے انکار کرتے ہیں، ڈاکٹر مسلمان تو الگ رہے، اکثر دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں فرشتے کوئی نہیں، اور یہ نظام جو نظر آتا ہے وہی ہے۔ اب اپنی خرد بینوں سے اور آلات سے جو تحقیقات کرتے ہیں، وہ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ بڑا زور دیتے ہیں، دن رات بتاتے ہیں کرونا ہے، نظر ہمیں تو نہیں نہ آتی۔ تو اللہ پاک ساری چیزوں کے خالق ہے، جتنی ہمیں نظر آتی وہ تو تھوڑی ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ اسے کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ عالم الغیب والشہادت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی شان یہ بھی بیان کریں، اے اللہ تو ہی ہے جو سب چھپی اور سب نظر آنے والی چیزوں کو جانتا ہے، غیب اور شہادت تیرے لیے برابر ہے، چھپا اور کھلا، نظر آنے والی چیزیں نہ نظر، سب کو تو نے پیدا کیا تو بلا کیوں نہ جانتا ہوگا، مکمل جانتا ہے۔ تو بندوں کے حالات بھی ظاہر ہے، انت تحکم بین عبادک، آخری فیصلہ قیامت میں تیرا عمل نافذ ہو جائے گا اور ہو کر رہے گا۔ انت، اے اللہ تو، یہ خطاب ہے، یہ آمنے سامنے کی بات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمانا تو ہے، جاؤ تو سارے اٹھ گئے، آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ انت، اے کریم ذات، اے رب، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون،
دنیا میں انسان جتنا جھگڑا کرتے ہیں، اہل حق اہل باطل آپس کی باتیں، ان میں علمی اعتبار سے استدلال اور دلیل سے تو اب بھی حق غالب اور ہمیشہ رہا ہے، لیکن عملی فیصلہ حق والے کون ہیں نہ حق کون ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ کل سامنے آ کر رہے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، ربی تابعین میں سے، ان کی مجلس میں کسی نے کچھ پوچھنا چاہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، تو انہوں نے بڑے ہی رنج اور صدمے سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، پھر اسی آیت کی تلاوت کی، گویا اس بندے کو سمجھایا کہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے اور معاملہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس کا فیصلہ تیرے اور میرے ہاتھ میں نہیں، وہ رب نے کرنا ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ تیری ذات عالم الغیب والشہادت، اے بندے تو کہاں تک ہم تک کیا جانتا ہے، بہت باتیں تو اسے چھپی رہ گئیں، لیکن اللہ سب جانتا ہے اور سب کے فیصلے وہاں ہوگے، وہاں حق بالکل نمایاں ہو جائے گا اور ان کی شہادت کے مرتبے اور ہر شے حدیث پاک میں ہے کہ شہداء کے لیے اعزاز ہوگا کہ قیامت میں وہ خون آلودہ اور ان کے پاک بدنوں سے خون پھوٹ کر نکل رہا ہوگا، اور فرمایا کہ تکلیف ان کو نہیں ہوگی جیسے دنیا میں، بلکہ اس کی رنگت تو سرخ ہوگی لیکن اس کی خوشبو اور مہک جو ہے وہ کستوری سے بڑھ کر ہوگی، اور ہر دنیا میں ہر ناحق قتل ہونے والا اپنے قاتل کے گریبان کو پکڑ کر رب کے حضور عرض کرے گا، میرے رب سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا۔ تو دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ظلم سے زیادتی سے بچ کر رہیں، اس ذات کو یاد رکھیں جس کی یہ شان ہے، اور اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ صرف 4 چھوٹے جملے ہیں، بڑا ہی اثر رکھتی ہیں قرآن کی ساری ہی آیات، بالخصوص یہ آیت پاک اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، صدق اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ یا اللہ پاک اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے، بیماریوں لاچاریوں سے، رنج و غم سے نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما، ہر نوع کی خیر بلائی رحمت برکت نصیب فرما، یا اللہ پاک عافیت عطا فرما، قرآن پاک کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، یا اللہ پاک شغف نصیب فرما، تلاوت پڑھنے سمجھنے سننے سنانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گھر والوں آل اولاد اور نسلوں کو یہ نور نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں آج سورہ الزمر کی آیت مبارکہ 46 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ہر صبح ان کو یہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز
کو باقاعدہ اور ملتے رہیں، اور میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اس طرح ہر آنے والا روحانی اور قرآنی بلاگ اس یوٹیوب چینل پر ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔